جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں. پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جن چینل کو سبسکرائب نہیں کریں چینل کو سبسکرائب کریں. عامر صاحب بڑی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پاکستان سعودی عربیہ کی ایک مسلسل رہے گا مسئلہ جب ون وے آر دا ادر. اب کچھ نئی چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہا جو اسیری صاحب ہیں ان کے ڈپلومیٹ جو ہیں ان کے تھے پاکستان میں 9-10 سال تک رہے ہیں، جو انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے عرب نیوز میں بڑا لیتھل بڑا مطلب اسٹرانگ ورڈ لکھا ہے. اس میں انہوں نے یہ سلطنت عثمانیہ پہ اوپر بڑا فوکس کیا ہے اور انہوں نے ان کے لیے بہت ساری ٹرمز استعمال کیے. انہوں نے اس کے طیب اردگان کا نام دیا ہے، انہوں نے ایرانین لیڈرشپ کا نام نہیں لیا کم از کم کہ ان کا صدر ہے یا وزیر اعظم یا جو بھی ان کی پارلیمنٹ کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے بڑا فوکس کیا ہے اس پہ اردگان صاحب پہ فوکس کیا ہے، ان کی ڈومیسٹک پالیسیز ایکسٹرنل پالیسیز، ان کو مسلم امہ کو ڈویژن کرنے کا ان کو کہا ہے اور کہ یہ سلطنت عثمانیہ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، ریوائیو کرنا چاہتے ہیں اور یہ دوبارہ وہ کہتے ہیں میرا سلطان بننا چاہتے ہیں. اس طرح کا انہوں نے امپریشن دیا ہے. کچھ تھوڑی سی فردر ہم نے اس میں بات چیت جو کچھ ڈپلومیٹک سورسز سے ہوئی ہے کہ سعودیز جو ہیں اس بات پہ بھی ناراض ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے جو ارطغرل ڈرامہ شروع کیا جو پاکستان میں بہت پاپولر ہوا ہے اور اس پہ ملینز آف اس کی ہٹس آئی ہیں. پی ٹی وی کا جو اپنا یوٹیوب چینل ہے اس کو راتوں رات 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے کیا ہے، پاکستان پوری قوم نے دیکھا ہے. اس پہ بھی یہ سعودیز ہیں وہ ناخوش ہیں کہ پاکستان ہمارا دوست ہمارا تعلق. اب ایک ایسے آپ وہاں پہ ملک کے ڈرامے یہاں پہ دکھا رہے ہیں جس کا سلطان جو ہے وہ دوبارہ سلطنت اس کو عثمانیہ کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے. ہمارے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ مسلم امہ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ دوبارہ بیٹھ کے وہی جو آپ نے بات کی تھی پچھلے لاگ میں ابھی پھر دوبارہ میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ یہ جو یہاں پہ ان کا سعودیز پہ پورا مڈل ایسٹ کا اسی کا حصہ تھا تو وہ جو ہے اس وقت یہ ہو گئے طیب اردگان صاحب وہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. اور شاید پاکستان اپنے پی ٹی وی پہ وہ ڈرامے دکھا کے ارطغرل کو ویری پاپولر وہ جو ہوا ہے وہ شاید ان کا رستہ ہموار کر رہے ہیں. اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سعودیز کے ساتھ ایک ٹریڈیشنل ایک ہسٹوریکل ریلیشن جو تھے اس میں ایک بیسک شفٹ آنا شروع ہو جائے گی جب لوگ جو ہیں وہ ٹرکش کو اپنا رول ماڈل ہیروز یا ان کے ڈرامے پلیز یا ان کا لیڈر اس کو سمجھنا شروع کر دیں کہ مسلم ورلڈ کو اب یہ لیڈ کرے گا، یہ طیب اردگان ساتھ کریں گے. ان کے ہیروز ہیں ٹی ویز کے، ان کے ہیروئن ہیں سب یہ بڑے مشہور ہیں پاکستان میں، بڑا کلچر ہے. سعودیز اس چیز پہ بڑے وہ ہیں کہ جناب پیسے ہم نے دیے $6.2 بلین آپ یہ مشکل میں تھے ہم نے دیے، آپ کو $20 ارب کی انویسٹمنٹ ہم نے دی، آپ کو ترکوں نے اس کے اگینسٹ کیا دیا ہے انہوں نے آپ کو دیا ہے تو ہمیں بتائیں. اس بات پہ ناراض. مجھے ذرا یہ میں چاہوں گا آپ سے کہ یہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے ارطغرل تک ان کے جو ہے سعودی عربیہ کے اور عربوں کے ایرانیوں سے اور ترکوں سے یہ صدیوں پرانی ان کی لڑائیاں ہیں. یہ لڑائیاں چلیں اور اس سے یہ اگر وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کوئی ون لوز سچویشن ہے کہ جی اس کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ ایکسکلوسیولی کیا جائے تو یہ اسکول میں کالجوں میں بچوں میں محلوں میں یہ ہوتا ہے. یہ ڈپلومیٹک سفارتی تعلقات میں ایسے نہیں ہوتا. ہمارا جو ترکی کے ساتھ جو ہے 2-3 ملک ہیں جن کے ساتھ انگریزی کی لفظ ہوتی ہے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ نہیں ہے. ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ٹرانزیکشنل نہیں ہے. جس طرح وہ ہماری مدد کرتے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں اور اس دفعہ بھی انہوں نے جس طرح وہ کہتے رہتے ہیں کہ $6.2 بلین آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ اور ڈائریکٹلی لون دیا، پھر جو ہے $20 بلین کی یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ٹرانزیکشنل نہیں ہے. وہ سی پیک بھی وہ ٹرانزیکشنل نہیں ہے. ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہمارا وہ حرمین الشریفین کے وارث ہیں اور سعودی عربیہ سے اور مکہ مدینہ کی وجہ سے بھی جو ہے ایک ان کے ساتھ ایک ہمارا ٹرانزیکشن ریلیشن ہے. اسی طرح ہی فار ایگزامپل ہمارا ملیشیا سے بھی مہاتیر کے دور میں خاص طور پہ ٹرانزیکشن ریلیشن ہے، وہ بھی آؤٹ آف دا وے ہماری ویلتھ. اس طرح ٹرکی ایک ملک ہے جس کے ساتھ ہمارا ٹرانزیکشنل بالکل نہیں اور یہ صدیوں پرانا ہے. یہ 500-700 سال سے ہے. یہاں پہ جب بھی جب بھی مغل امپائر ہوتی تھی یا اور بھی جو سلطانیٹس ہوتی تھی یا چھوٹی چھوٹی یہ جو ریاستیں تھیں مسلمانوں کی، وہ بھی جب تک وہاں سے ان کو یہ شیلڈ نہیں ملتی تھی، انڈورسمنٹ نہیں ملتی تھی اور وہ اپنے القابات میں لکھتے تھے کہ ہم سلطنت عثمانیہ کے نائب ہیں اور ہمیں ان سے خلعت مل گئی ہے یا ان سے اپروول آ گیا ہے، تو یہ تمام حیدرآباد کی ریاستیں اور جو بھی چھوٹی موٹی مسلمان ریاستیں ہیں، باولپور کی ریاست، اس سے پہلے مغل اور مغلوں سے پہلے بھی جو یہاں پہ مسلمان یہاں پہ بادشاہ رہے، یہ 500-700 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا. آپ کو یاد ہوگا خلافت موومنٹ کے اندر لوگوں نے جب کہ ٹرکی نے خود ریپبلک اناؤنس کر دی تھی، لوگوں نے لاکھوں لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تھے کہ جناب ایسے
ऐसे मुल्क में नहीं रहा जा सकता, अपना सत्यानाश पाकिस्तान में कर लिया था। सो तुर्कों से बाद भी पार्टीशन के हमारी एक बड़ी मोहब्बत, ये एक वाहिद मुल्क है, दो एक मुल्क है मुख्तलिफ से जहाँ पे हमें मोहब्बत मिलती है और हम उनसे मोहब्बत देते हैं। सो इसका सफारती ताल्लुकात से, ये डिप्लोमेसी से ताल्लुक़ नहीं, ये पीपल टू पीपल है, बल्कि सऊदी अरेबिया से भी, उनकी मोनार्की से, उनकी गवर्नमेंट से, उनके मक्का मदीना है, मगर कई दफ़ा हमें ये शुरू हमारे लोगों को रखते हैं, मगर पीपल टू पीपल उनके साथ भी, सऊदीज़ के साथ, अरबों के साथ या हमारी मोहब्बत नहीं है जितनी तुर्कों के साथ है। ये एक वो रहा हुआ है, तो उसको मिक्स करना जो है सियासत के साथ, ये मेरा लेके जाती होगी सऊदी अरेबिया की। बड़ा आपने वो हिस्टोरिकल तो बताया, मुझे याद है जब उसमें हमने पढ़ा है, अपने उसमें याद किया, हमने अपने दरसी कुतुब में पढ़ा है, जहाँ पे 1922 की खिलाफत मूवमेंट बहुत बड़ी चली थी यहाँ पे, तो तुर्कों के साथ जैसे आपने कहा कि, लेकिन उस वक्त ये सारे सऊदीज़, मक्का पाक हो गए, मदीना पाक वगैरह सारे हिस्सा थे, वही उनको देख रहे थे। सो उनका तो उसमें था एक हिस्टोरिकल तो अपना रहा है। सऊदीज़ को और मसला हो रहा है, जो मैं समझाऊँ उनके, जो मेरी भी बातचीत कुछ हुई है, कुछ आपको भी पता है इसका, वो ये कहते हैं कि तैयब अर्दोगान साहब जो हैं, ये कल्चरल या हिस्टोरिकल बात तक नहीं रोक रहे, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सऊदीज़ का, जो मुझे समझ आ रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के पहले भी तो उनके साथ, तुर्कों के साथ उनकी मोहब्बत है, मुझे कहने में हर्ज भी नहीं है। जब हम पाकिस्तानी तुर्की में जाते हैं, हमें ज़्यादा प्यार मिलता है, ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। वो सऊदी अरेबिया में आपको आम लेवल पे वो हमें मस्कीन समझते हैं, वो ज़्यादा इज़्ज़त वो नहीं है। उसमें हमारे भी बहुत सारे, हमारे भी लोगों का कसूर है, ये नहीं कि हम फरिश्ते हैं, और हमारे अगेन अपने इश्यूज़ हैं। अभी भी बल्कि वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो विजन है उसका, MBS का, उनको मोहम्मद बिन सलमान जो है, इसका 2030 तक, वो कहते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी हमने अभी मंगवाने भी हैं जो आएंगे। ऑलरेडी वो कहते हैं 5-10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं, इतने लोग तुर्की में हमारे काम नहीं कर रहे। सो सऊदी इस बात पे आते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा आपको वो किया हुआ है, फंड किया हुआ है, हमने तेल दिया, हमने पैसे दिए, हमने लाखों पाकिस्तानियों को नौकरियां दी हुई है, मजीद देंगे। जब हमारी तुर्कों के साथ मसले चल रहे हैं, उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है आपने अर्तुगल वो ड्रामा जो चलाया, वो उसको अगेन रूट से वो ये सोच रहे हैं कि तुर्की अपने आप को रिवाइव कर रहा है एज ए उसके एम्पायर के तौर पर। वो आके थ्रेटन फील करते हैं कि ये उसके सऊदीज़ जो हैं वो थ्रेटन फील कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी को, अपनी सॉवरेनिटी को, या जो भी वहाँ पे वो देख हरमैन ये शरीफ उनको। सो उनका जहन में ये है, या उनकी, मैं उनका बता रहा हूँ, जब आप टीवी पर अर्तुगल चलाएंगे, उनके लोगों को हीरो दिखाएंगे, तो पाकिस्तान ऑलरेडी एक सॉफ्ट कॉर्नर है टुवर्ड्स द टर्किश। सो पाकिस्तान में पहले सऊदीज़ के यहाँ पे हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस होती थी, ज़्यादा सऊदीज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती थी हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में, इकनॉमिक में। वो लोग मसले हल करते थे, डीलें करवानी है, आप पता नवाज शरीफ ने जाना है, आना है, क्या करना है, तो वो करते। अब उन्हें ये फील हो रहा है कि नहीं, ये शिफ्ट हो रही है, ये सारा कुछ शिफ्ट हो रहा है, हुक्मरान भी शिफ्ट हो रहे हैं, तुर्की की तरफ जा रहे हैं, और पाकिस्तानी अवाम भी अर्तुगल की वजह से, ड्रामे की वजह से वो हीरो बन गए, वो भी उधर जा रहे हैं। सो उनको ये खौफ हो रहा है कि हमारा इन्फ्लुएंस जो है ना पाकिस्तान में, जो रोल था, क्लाउड था, कल्चरल था, वो जो रिलेशन, वो हर्ट हो रहे हैं। तो वो उनका टारगेट कुछ और है, इस वजह से अर्तुगल पे उनको इतराज आ रहा है। उनको एक और बहुत बड़ी वजह ये है उनकी सिक्योरिटी की, गल्फ मोनार्कीज की अमूमी तौर पे, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया की, उनकी सिक्योरिटी की, इनसिक्योरिटी की बहुत वजह ये है। एक तो ये है कि वो सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, ये ओपन अप कर रहे हैं सऊदी अरेबिया। एक बहुत बड़ा गैम्बल है कि आप 50-100 साल से, 70-80 साल से जो है ना, एक वहाबीज़म, सल्फीज़म जो पूरी दुनिया में ये तालिबानाइजेशन और इन सबको सपोर्ट कर रहे हैं, और अब आप एकदम से वहाँ पे क्लब खुलना शुरू हो गए हैं, औरतों को इजाज़त मिल रही है, फिर वो एक नया शहर दुबई की तर्ज पे बनाने जा रहे हैं। तो एक तो वो एक थोड़ा सा उनको डर है कि लोगों की तरफ से रिएक्शन। दूसरा डायरेक्टली है कि वहाँ पे पूरी अरब दुनिया में फ़लस्तीन के बाद जो है एक एंटी जो है वेस्ट, एक पॉपुलर लेवल पे एक बहुत ज़्यादा गुस्सा और एक नफ़रत रहती है, जो है ये कि हमेशा से ये रही है। और उसकी वजूहत भी है कि जो वेस्ट ने पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, इराक़, लीबिया, शाम, पहले फ़लस्तीन में होता था, इन मुल्कों में जो हालात हो गए हुए हैं, तो एक आम उस पर नफ़रत है। तो वो ये समझते हैं सऊदी अरेबिया वाले कि ये अख़वान जो कि पॉपुलर मूवमेंट है, और कि ये हवा देते हैं हमारी आवाम को, क्योंकि इत्तफ़ाक़न जो है टर्की में डेमोक्रेसी है, ईरान में डेमोक्रेसी है, जैसा कैसा भी निज़ाम है उनका, मगर वो डेमोक्रेसी, उनके यहाँ इलेक्शन होता है। तो वो समझते हैं कि ये जो है हमारी आवाम को भड़काते हैं
اور ان کو جو ہے نا یہ اخوانیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ایک وہ بھی ڈر ہے کہ احیاء عثمانیہ اور یہ بالکل اور ٹرکی میں ہو بھی رہا ہے کہ یہ صرف ارطغرل نہیں ہے, وہ انہوں نے اور بھی 5-7 اس طرح کی سیریز جو ہے عثمان پہ بھی بنی ہے, اوٹومنجد کے نام پہ ہے. پھر جو تھے جو فاتح کے اوپر جو استنبول ہے ان کے اوپر بھی سیریز بن رہی ہے, تو بن چکی بھی نیٹ فلکس کے اوپر. تو ان کے ہاں وہ بھی ہیں, مگر ان کی جو یہ تاریخی پس منظر اور شارٹ ٹرم میں یہ ہوا ہے. اور اب کیونکہ یہ یو اے ای نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, تعلقات قائم کر لیے ہیں اسرائیل کے ساتھ, تو یہ ایک دم سے ان کو اپنی عوام کا بھی ڈر ہے. تو اس میں وہ جو ہے زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ یہ ایران کیونکہ عربوں کو اس طرح عام اس کو انسپائر نہیں کرتا, ترکی کرتا ہے جب وہ عام آدمی کی اور اینٹی ویسٹ بات کرتا ہے. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. اب اس کا مجھے اب آ رہا ہے کہ سعودیز ایک طرح کا پھنس گئے ہیں اس میں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے یا جو بھی کہیں تھوڑے سے پھنس گئے اسی وجہ سے, جیسے آپ کہہ رہے تھے اس پہ اسرائیل کی طرف بھی ان کو جھکاؤ کرنا پڑ گیا ہے کہ آلریڈی ان کے پاس سپورٹ نہیں ہے. پاکستان کی سپورٹ تقریباً مطلب انہیں نظر نہیں آ رہی, ایک ہوتی تھی. ایران, ترکی, ملیشیا ایک اور بڑا پاورفل گروپ ہے, وہ سائڈ پہ ہو گئے. اب ان کے پاس آپشن کیا ہے خطے میں کہ اگر انہیں ایرانین سے ٹرک سے بچنا ہے اور پاکستان بھی ان کے ساتھ کیمپ میں جاتے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ اپنے خطے میں جائیں گے کہ امریکنس کی پریزنس بڑھائیں. اس کے بعد بلکہ میں اس میں آپ کو بات ایڈ کرتا جاؤں اس پہ کہ اب تو انہوں نے کشنر جو ہے ان کا دماد جو ہے ٹرمپ کا, اس نے کریڈٹ لیا ہے, اس نے بیٹھ کے وہ تو خبریں یہ وہ دیکھیں نا وہ کشنر کا جو آیا ٹائمنگ, یہ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ جناب وائی ناؤ. ابھی یو اے ای نے کیوں نہیں کیا؟ دونوں ٹائم دے سکتے تھے, سعودی عربیہ کو بھی ساتھ میں لا کے کچھ کٹے فیصلہ ہو سکتا تھا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہیلپ کرنے کے لیے ایک تو ٹرمپ صاحب کو ان کی الیکشن کیمپین میں کہ آپ نے دیکھے وہاں پہ ایگریمنٹ جو ہے وہاں پہ واشنگٹن میں انک کیا گیا, امریکہ نے اناؤنس کیا ہے, ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ میں اناؤنس کیا ہے. دوسرا نیتنیاہو کو بچانے کے لیے ان کے بھی 2-3 الیکشن میں وہ الیکٹ نہیں ہو پا رہے, ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں. تو ان دونوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیونکہ سعودی عربیہ نے ٹرمپ کے اوپر, امریکہ کے اوپر نہیں, ٹرمپ فیملی کے اوپر بہت زیادہ انویسٹ کر لیا گیا ہے اور انہوں نے بھی ان کا بہت زیادہ ساتھ دیتے ہیں. سو اپنی بادشاہتوں کو سیف رکھنے کے لیے, اپنی اکانومی کرنے کو یو اے ای نے اب تھوڑا سا, بلکہ کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ دنیا کا یہ خیال تھا کہ سعودی عربیہ کے بغیر بالکل نہیں جا رہے, پر ہلکی ہلکی اب آ رہی ہے کہ یو اے ای نے بھی شاید خود تھوڑی سی لیڈرشپ لینے کی کوشش کر دی ہے. اور پہلے بھی یاد رہے کہ یمن کے مسئلے میں اپنی یو اے ای ڈسٹنٹ ہو گیا ہے, اپنی فوجیں واپس منگلوا لی ہوئی ہیں, سعودی عربیہ کو اکیلا چھوڑ دیا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک دیکھا جا رہا سکتا ہے کہ یو اے ای نے تھوڑی سی سعودی عربیہ سے ہٹ کے بھی جو ہے نا پہل کر دی ہے اس کے اندر. تو ٹریڈیشنلی گلف کنٹریز کا لیڈرشپ جو تھی وہ ہمیشہ سعودی عربیہ کے پاس ہوتی تھی, اب انہوں نے لیڈ لی ہے. اب قطر والے بھی پھنس گئے ہیں کیونکہ قطر کے جغرافیہ کے بارڈر کے یو اے ای سے بھی اختلافات ہیں اور عمان سے بھی ہیں. اس کا فیصلہ امریکہ نے کرنا ہے, ویسٹرن پاورز نے کرنا ہے. تو ان کے لیے بھی ایک مشکل ہوگی ہے, قطر کے لیے بھی, کہ اسرائیل کی اس کے بعد شاید ان کو بھی اپنے تعلقات بحال کرنے پڑے. بہرحال خبریں یہی آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ مزید عرب یہ اسٹیٹس جو ہیں وہ بھی اسرائیل کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن شپ کو قائم کر سکتے ہیں. لیکن بڑی خبر یہ ہے میرا خیال ہے پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی سرپرائزنگ ہوگی کہ اس پہ ہمارے سعودی بھائی جو ہیں انہیں ارطغرل یہ ڈرامہ جو ہے پاکستان میں دکھایا گیا پی ٹی وی پہ, اور وہ بھی اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ, اردو ڈبنگ کے ساتھ. اس پہ ان کو اگین ان کو آپ کیسے سیریس ریزرویشنز ہیں کہ آپ جو ہے وہاں پہ ان کی ٹرکس جو ہیں, جو ان کی لیڈرشپ ہے, جو سلطنت عثمانیہ کو ریوائیو کرنا چاہتی ہے, آپ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی طور پر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. بہرحال یہ ڈرامے کی اب بات جہاں تک پہنچ گئی ہے کہ حالات جو ہیں بڑے میرا خیال آنے والے دنوں میں یہ مزید کمپلیکیٹڈ ہوں گے اور ہم آپ کو اس کو فالو اپ دیتے رہیں گے.